الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو شرائط نماز جماعت۔ نماز جماعت میں جو ایک سب سے اہم شرط ہے وہ یہ کہ امام جماعت میں اور نماز پڑھنے والوں میں فاصلہ نہ ہو۔ اب ممکن ہے کوئی سوال کرے کہ فاصلہ نہ ہو سے کیا مراد؟ یعنی امام جماعت کا اور نماز پڑھنے والوں کا جو کانٹیکٹ ہے وہ یا پیچھے سے ہوتا ہے یا دائیں اور بائیں سے۔ بس دائیں اور بائیں اور پیچھے، البتہ دائیں بائیں بھی کہا جائے گا کہ سجدہ رکھنے کی جگہ یعنی سجدے کی جگہ، اور پیچھے بھی کہا جائے گا سجدہ کرنے کی جگہ یعنی سجدہ رکھنے کی جگہ سے بہت زیادہ فاصلہ نہ ہو، اور اسی کے ذریعے سے تعلق برقرار ہوگا۔ لہذا اگر امام جماعت کسی جگہ کھڑے ہیں تو ان کے تھوڑے سے فاصلے کے بعد سجدہ ہو۔ اسی طرح سے نماز پڑھنے والوں کے درمیان بھی بہت زیادہ فاصلہ نہ ہو۔ لہذا ممکن ہے کبھی آپ نے اس چیز کو مشاہدہ کیا ہو کہ اگر پہلی صف میں بچے آ جاتے ہیں تو انہیں جدا کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اگر 1 میٹر سے زیادہ یا 1 میٹر فاصلہ ہو جائے دو نمازیوں کے درمیان کہ جن کی نماز صحیح ہے، اور بیچ میں ایسے افراد آ جائیں کہ جن کی نماز صحیح نہیں یا جو نابالغ ہوں، تو اس صورت میں اتصال ختم ہو جائے گا۔ بس نماز جماعت میں سب سے اہم چیز ہے اتصال۔ اتصال کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ جس طرح سے ایک آپ الیکٹرک کا سرکٹ دیکھ لیں اور یہ اندازہ لگائیں کس طرح سے الیکٹرک ہر جگہ پہنچ سکتی ہے اور کس طرح سے کانٹیکٹ ہونا چاہیے، بالکل اس طرح سے کہا جائے گا کہ امام جماعت اور نماز پڑھنے والوں میں بھی ایک تعلق ہونا چاہیے، اور یہ تعلق ختم ہو جاتا ہے کہ جب 1 میٹر سے زیادہ فاصلہ ہو یا 2 بچے یا 3 بچے بیچ میں آ جائیں، اور وہ ایسے بچے ہوں یا 2-3 ایسے افراد بیچ میں آ جائیں کہ جن کی نماز صحیح نہ ہو، یا 2-3 ایسے افراد بیچ میں آ جائیں کہ جو مجنون ہوں، تو تعلق ختم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی دیوار یا ستون بیچ میں ہو تو بہت سارے مسائل اسی قسم کے ہیں کہ امام جماعت میں اور نماز پڑھنے والوں میں فاصلہ نہ ہو۔ سب سے زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے پہلی صف کی۔ فرض کریں کہ امام جماعت کے پیچھے یہ 4-5 افراد ایسے ہوں کہ جن کا وضو صحیح نہ ہو، تو کہا جائے گا کہ باقی جو افراد دائیں طرف اور بائیں طرف ہیں ان کی نماز جماعت ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ ان کا امام جماعت سے اب اتصال نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہا جاتا ہے کہ امام جماعت کے پیچھے جو افراد ہیں وہ متدین قسم کے ہوں۔ وجہ کیا ہے متدین قسم کے؟ یعنی ایسے افراد ہوں جو دین جانتے ہوں، وضو ان کا صحیح ہو، غسل ان کا صحیح ہو، کیونکہ اگر یہ وہ افراد ہیں کہ جن کا غسل صحیح نہیں، وضو صحیح نہیں، تو اگر یہ 5-6 افراد پیچھے کے ایسے ہوں کہ جن کی نماز صحیح ہو، تو پیچھے جتنے بھی افراد ہیں ان کی بھی جماعت صحیح نہیں ہوگی۔ غسل اور وضو کے بارے میں ہمیشہ ہم توجہ دلاتے ہیں کہ حتیٰ لوگ حج کر کے آ جاتے ہیں اور بعض ایسے ہیں کہ جن کا غسل و وضو صحیح نہیں ہوتا، لہذا ان کا حج بھی صحیح نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے بعض افراد ایسے ہیں جو سالوں سے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ان کی نمازیں صحیح نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کا غسل اور وضو صحیح نہیں ہے۔ اب ان مسائل کو دوبارہ بیان کرتے ہیں ترتیب سے کہ اگر امام جماعت محراب میں ہوں اور بالکل ان کے پیچھے نماز پڑھنے والا کوئی نہ ہو، اور دائیں اور بائیں طرف کافی فاصلے سے لوگ کھڑے ہوں، تو کیا اتصال ہو جائے گا؟ تو کہا جائے گا اتصال نہیں ہوگا۔ اتصال کے لیے عام طور پر جو مثال دی جا سکتی ہے وہی ہے کہ جو ہمارے یہاں ہے کہ نمازی ایک دوسرے سے قریب ہوں، اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ نمازی ایک دوسرے سے قریب ہوں، اس کی ایک اہم وجہ ہی یہی ہے کہ اگر بیچ میں 1 یا 2 افراد کی نماز صحیح بھی نہ ہو تو بھی 1 میٹر سے زیادہ فاصلہ نہ ہو، اتنے زیادہ قریب ہوں کہ باقیوں کی نمازوں پہ اثر نہ پڑے۔ البتہ یہ والا موضوع اور پرابلم جو ہے پہلی صف میں زیادہ پیش آتا ہے، لیکن اگر دوسری صف میں 3 افراد یا 10 افراد یا 10 بچے بھی کھڑے ہو جائیں یا ایسے افراد کھڑے ہو جائیں
کہ جن کی نماز صحیح نہیں ہے تو کہا جائے گا کہ پہلی صف کے ذریعے سے ان کا اتصال ہو جائے گا. فرض کریں کہ پہلی صف میں 10 افراد ہیں جن کی نماز صحیح ہے, دوسری صف میں یہ 5 افراد یہاں پر ہیں جن کی نماز صحیح نہیں ہے, تو ان کا اتصال اس طرح سے تو نہیں ہو رہا, لیکن ان نمازیوں کا اتصال یعنی تعلق برقرار ہو رہا ہے ان نمازیوں سے. کس صورت میں؟ دائیں طرف سے تو نہیں ہو رہا لیکن اگلی طرف سے ہو رہا ہے. لیکن اگر یہی 5-6 افراد بیچ میں کھڑے ہو جائیں صف اول میں تو کہا جائے گا کہ باقیوں کا اتصال نہیں ہو رہا. اور اس جانب بھی توجہ رہے کہ اتصال کے لیے یعنی نماز جماعت میں کانٹیکٹ کے لیے ضروری ہے کہ یا رائٹ یا لیفٹ سے ہو اور یا آگے سے ہو. آگے سے ہمارا اتصال ہو سکتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر آگے کے افراد کی نماز باطل ہے, فرض کریں یہ 8-10 ہیں, اور پھر ہمارے بعد جو سیدھے ہاتھ کی طرف ہیں ان سب کی نماز بھی باطل ہے, اور الٹے ہاتھ پہ کوئی بھی نہیں ہے, دیوار ہے, فقط میں ہوں, تو ایسی صورت میں کہا جائے گا کہ میری جماعت نہیں ہو سکتی کیونکہ آگے بھی اتصال نہیں ہو رہا, ان سب کی نماز باطل ہے. دائیں جانب بھی اتصال نہیں ہو رہا کیونکہ ان سب کی نماز باطل ہے. پیچھے والوں کی نماز فرض کریں پوری صف کی صحیح تھی لیکن میرا ان سے اتصال پیچھے سے نہیں ہو سکتا, فقط یہ اتصال ہوگا دائیں یا بائیں یا آگے کی سمت سے. اسی طرح سے ضروری ہے کہ امام جماعت پڑھنے والوں سے بہت زیادہ بلندی پر نہ ہو. کتنے زیادہ بلند نہ ہو؟ یعنی ایک بالش سے زیادہ بلند جگہ پہ نہ ہو. اب یہ سوال ہو سکتا ہے کہ بلند مقام پر تو امام جماعت کھڑے نہیں ہو سکتے, کیا نیچے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ تو جواب ملے گا کہ ہاں. اور یہی وجہ ہے کہ بعض جگہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ امام جماعت محراب میں ہیں اور محراب ذرا نیچے کی جانب ہے, اور بعض مساجد میں محراب 1 فٹ یا 2 فٹ یا 3 فٹ یا حتیٰ اس سے زیادہ بھی گہری ہوتی ہے. وجہ کیا ہے کہ حساب لگایا جاتا ہے کہ عید کی نماز میں اگر صفیں گلیوں میں چلی گئی ہیں اور بعض گلیاں یا مسجد سے باہر کا علاقہ مسجد کی نسبت 1 میٹر نیچے ہے تو پھر 1 میٹر نیچے محراب میں گڑھا کھودا جاتا ہے تاکہ امام جماعت ان باقی افراد سے بلند مقام پر نہ ہو. تو سوال کیا جا سکتا ہے کہ امام جماعت نیچے ہو سکتے ہیں یعنی نیچے والے فلور پہ, تو کہا جائے گا کہ ہاں ہو سکتے ہیں, لیکن یہ نیچے بھی اتنے زیادہ نیچے نہ ہوں. ہاں یہ ممکن ہے کہ امام جماعت گراؤنڈ فلور پہ ہیں اور ایک اچھا بڑا حصہ کھلا ہوا ہو تاکہ یہ کہا جا سکے کہ ہم جو فرسٹ فلور کے لوگ ہیں ہمارا اتصال ہے نیچے والوں سے. یہ اتصال جو بعض مساجد میں ایک چھوٹا سا ہول کر دیا جاتا ہے اس کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ کافی جگہ کھلی ہوئی ہو تاکہ کہا جا سکے کہ ان کا اتصال ہو رہا ہے نیچے والوں سے, یعنی اس جماعت کا کانٹیکٹ ہے اوپر والی جماعت سے. اب گراؤنڈ فلور پہ نماز جماعت ہو رہی ہے, فرسٹ فلور پہ اگر یہ حصہ کھلا ہوا ہے تو فرسٹ فلور پہ بھی نماز ہو سکتی ہے, سیکنڈ پہ بھی ہو سکتی ہے, تھرڈ پہ بھی ہو سکتی ہے, فورتھ پہ بھی ہو سکتی ہے اور اس سے زیادہ بھی. لیکن اگر امام جماعت گراؤنڈ فلور پہ ہیں اور 5ویں منزل پہ کوئی نماز پڑھنا چاہے جبکہ دوسری اور تیسری اور چوتھی منزل پہ نماز نہ ہو رہی ہو تو ایسی صورت میں یہ نماز صحیح نہیں ہوگی. اتصال ضروری ہے, فرسٹ فلور پھر سیکنڈ پھر تھرڈ پھر فورتھ, بشرط یہ کہ بیچ میں جگہ مساجد میں کھلی ہوئی ہو. یعنی اگر نیچے امام جماعت ہیں تو یہاں مثال کے طور پہ آدھے کمرے کے برابر یا اس سے تھوڑی سی مقدار میں کم ایک چھت کا حصہ کھلا ہوا ہو تاکہ کہا جا سکے کہ اس جماعت کا تعلق نیچے سے بھی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ گراؤنڈ فلور پہ نماز ہو اور اس کے بعد فرسٹ فلور پر بھی نماز ہو رہی ہو مائک کے ذریعے سے اور سیکنڈ پہ بھی ہو رہی ہو. کہیں نہ کہیں سے ایک اتصال ہونا چاہیے, تعلق ہونا چاہیے کھلی ہوئی جگہ کے ذریعے سے تاکہ کہا جا سکے عرفاً یعنی جنرل پبلک کہے کہ یہ ایک جماعت ہے. اتصال کے موضوع میں اس جانب توجہ رہے کہ جماعت سے نماز پڑھنے والوں کے درمیان کسی قسم کی کوئی دیوار یا کوئی پردہ, اور احتیاط یہ ہے کہ شیشہ بھی درمیان میں نہ ہو کیونکہ اگر بیچ میں کوئی چیز ہوگی تو اس سے اتصال ختم ہو جائے گا. لیکن ہاں اگر خواتین بھی جماعت سے نماز پڑھ رہی ہوں اور مردوں اور خواتین کے درمیان پردہ ہو تو اس صورت میں جماعت کا اتصال خواتین کے لیے ختم نہیں ہوتا, لیکن مردوں کے درمیان اگر پردہ ہو تو وہ اتصال ختم ہو جائے گا.
اب اس جانب توجہ رہے کہ اتصال والی گفتگو کو آپ دقت سے دیکھیں، اور اسی طرح سے اس جانب بھی توجہ رہے کہ اتصال کا موضوع وہاں آتا ہے کہ جہاں پر جماعت کا اتصال ہو رہا ہو دائیں سے یا بائیں سے یا آگے سے، اور اس کے علاوہ کسی اور جگہ سے نہ ہو رہا ہو۔ اب اگر فقط ایک جگہ سے ہو رہا ہے اور وہاں پر بیچ میں پردہ آ جائے تو وہ اتصال ختم ہو جائے گا، لیکن یہ ممکن ہے کہ ہمارے درمیان اور برابر والے کے درمیان کوئی ستون ہو یا کوئی دیوار ہو یا کوئی شیشہ ہو یا پردہ ہو، لیکن ہم دونوں کا اتصال تو یہاں سے نہیں ہو رہا، لیکن ان کا اتصال بھی اگلی صف سے ہو رہا ہے اور ہمارا اتصال بھی اگلی صف سے ہو رہا ہے، تو اس صورت میں تو جماعت صحیح ہوگی۔ یہ تو مختصر سے احکام تھے نماز جماعت میں اتصال کے۔ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ بھی بیان کرتے ہیں جو بعد میں دوبارہ بیان ہوگا، کہ یہ جو مساجد میں عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ پہلے والے تکبیر کہہ دیں اس کے بعد تکبیر کہیں، تو اصل موضوع یہ ہے کہ جس وقت ہمارے دائیں یا بائیں یا آگے والے تکبیر کہہ چکیں یا کہنے والے ہوں تو ہم تکبیر کہہ سکتے ہیں۔ یعنی امام جماعت نے نماز سے ظہر کے لیے فرض کریں کہ کہا اللہ اکبر یعنی تکبیرۃ الاحرام کہی، تو جیسے ہی انہوں نے کہی اس کے بعد ہم اللہ اکبر کہیں گے، اور جب ہم کہہ رہے ہیں یا کہنے والے ہیں اور بالکل نماز کے لیے تیار ہیں، اس وقت یا اس کے بعد ہمارے دائیں اور بائیں اور پیچھے والے بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ بعض دفعہ دیکھنے میں آتا ہے کہ انتظار کیا جاتا ہے اگلی صف والوں کا، تو بہتر تو یہی ہے کہ جب وہ تکبیر کہہ لیں، لیکن اگر آپ نے دیکھا ہے کہ وہ تیار ہیں اور اللہ اکبر کہنے جا رہے ہیں تو یہ اتصال بھی کافی ہے، اور اس وقت اللہ اکبر کہنا صحیح ہوگا۔ نماز جماعت میں پہلے سے کوئی ارادہ کرے کہ بیچ میں فرادہ ہو جاؤں گا، تو اس عمل کی جانب عام طور پہ مراجع کا فتویٰ یہ ہے کہ ایسا نہ کیا جائے، لیکن اگر بیچ میں کوئی عذر پیش آ جائے، یعنی جلدی ہو یا نماز جماعت میں شریک ہونے کے بعد محسوس ہوا کہ ٹوائلٹ جانے کی حاجت ہو رہی ہے اور میں زیادہ نہیں رک سکتا، یا کوئی کام ایسا پیش آ جائے یا ضروری ہو کہ جلدی سے نماز کو مکمل کیا جائے، تو ایسی صورت میں کہا جائے گا کہ اب آپ نماز جماعت ترک کر کے فرادہ کی نیت کر سکتے ہیں۔ اب اگر کسی نے دوسری رکعت میں ارادہ کیا نماز جماعت سے فرادہ کی جانب جانے کا، تو پہلی رکعت اس کی مانی جائے گی، دوسری رکعت سے اس کو فرادہ کرنا ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی سورہ حمد پڑھ رہا ہے یا سورہ پڑھ رہا ہے تو کیا کرے؟ تو دونوں حال میں بہتر یہ ہے کہ چاہے سورہ حمد سے پہلے فرادہ کی نیت کرے، چاہے سورہ حمد اور سورہ کے بعد فرادہ کی نیت کرے، تو بہتر تو یہ ہے کہ یہ سورہ حمد اور سورہ کو پڑھے اور اس اپنی رکعت کو مکمل کرے، باقی اپنی نمازیں بھی خود پڑھے۔ لیکن اگر تیسری اور چوتھی رکعت میں، کیونکہ وہاں پر امام جماعت کو سورہ حمد پڑھنی واجب تھی، ان پر واجب نہیں تھی، تو تیسری اور چوتھی رکعت میں تو ہر صورت میں ہمیں تسبیحات اربع پڑھنی ہے، لہٰذا اگر چوتھی رکعت میں ہم کسی وقت بھی نماز کو فرادہ کرتے ہیں تو ہمیں اپنی چوتھی رکعت کی اور تیسری رکعت کی تسبیحات اربع تو ہر صورت میں پڑھنی ہے اور اپنی نماز کو ہم مکمل کریں گے۔ تو یہاں تک تو ہماری گفتگو تھی، کوئی نماز جماعت میں اگر شریک ہے تو نماز جماعت کو ترک کر کے فرادہ کی نیت کر سکتا ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ پہلے سے نماز جماعت چل رہی ہو تو کیا ہم شریک ہو سکتے ہیں؟ تو یہاں پر اس جانب توجہ رکھیں کہ اگر آپ شامل ہو رہے ہیں رکوع میں، تو جیسے ہی آپ رکوع میں شامل ہوئے، اگر یہ پہلی رکعت کا رکوع تھا تو یہ ایک رکعت آپ کی مانی جائے گی۔ البتہ رکوع میں شامل ہونے کے بعد آپ پر واجب ہے کہ ذکر رکوع کریں، یعنی ایک دفعہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ یا 3 دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہیں، اور اس کے بعد سر اٹھا لیں۔ تو گو کہ آپ سورہ حمد اور سورہ میں شریک نہیں تھے، لیکن یہ آپ کی پہلی رکعت مانی جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر آپ دوسری رکعت میں شریک ہوئے تو یہ آپ کی پہلی رکعت مانی جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر آپ تیسری رکعت میں شریک ہوئے تو امام جماعت کی وہ تیسری رکعت ہے، لیکن یہ آپ کی پہلی مانی جائے گی۔ اب اگر پہلی رکعت میں آپ شریک ہوئے تو باقی نماز امام جماعت کے ساتھ پڑھیں، اگر دوسری رکعت میں شریک ہوئے تو کہا جائے گا کہ یہاں پر امام جماعت کی دوسری رکعت ہوگی، آپ کی پہلی ہوگی، اور امام کے ساتھ ساتھ آپ ان کے کاموں کو انجام دیں۔
البتہ جب تشہد پڑھنے کا وقت آئے تو اس وقت آپ کو تشہد نہیں پڑھنا ہے، بلکہ ہاتھ زمین پہ رکھ کے اپنے گھٹنے بلند کر کے، یہ خاص علامت ہے کہ اس وقت آپ تشہد نہیں پڑھ رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پہلی رکعت میں تشہد نہیں پڑھنا ہے، جبکہ امام جماعت کا وہ تشہد ہے دوسری رکعت میں، اور امام جماعت اپنی دوسری رکعت پڑھ رہے ہیں، آپ پہلی رکعت پڑھ رہے ہیں۔ تو رکوع میں شامل ہوا جا سکتا ہے، رکوع سے پہلے بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اب اگر آپ رکوع سے پہلے شامل ہوئے ہیں تو آپ پر لازم ہے کہ سورہ حمد بھی پڑھیں اور سورہ بھی پڑھیں۔ کب؟ کہ جب امام جماعت کی تیسری یا چوتھی رکعت ہو۔ لیکن اگر آپ پہلی رکعت میں شامل ہو گئے امام جماعت کے ساتھ جماعت میں، اور وہ اپنی سورہ حمد اور سورہ پڑھ رہے تھے، تو آپ پر لازم نہیں ہے۔ ہم نے پہلے بھی توجہ دلائی کہ نماز جماعت میں سب کچھ پڑھنا ہے سوائے سورہ حمد کے اور ایک چھوٹے سورے کے۔ بس اگر آپ پہلی رکعت میں شریک ہوئے اور یہ آپ کی پہلی رکعت تھی تو آپ کو کچھ نہیں پڑھنا ہے، اگر آپ دوسری رکعت میں شریک ہوئے اور یہ آپ کی پہلی رکعت تھی تو آپ کو پہلی اپنی رکعت میں کچھ نہیں پڑھنا ہے، کیونکہ امام جماعت سورہ حمد اور سورہ کو پڑھ رہے ہیں۔ لیکن جب وہ دوسری رکعت میں اپنی تسبیحات اربعہ پڑھیں گے تو اس وقت آپ پر لازم ہوگا کہ آپ جلدی جلدی سورہ حمد پڑھیں اور ایک عدد چھوٹا سورہ پڑھیں، اور پھر رکوع میں ان کے ساتھ شریک ہو جائیں۔ ان کی وہ تیسری رکعت ہوگی اور یہ آپ کی دوسری رکعت ہوگی، اور جب وہ تیسری رکعت کے سجدے سے دوسرے سجدے سے اٹھ جائیں تو اس وقت آپ پر لازم ہوگا، کیونکہ وہ آپ کی دوسری رکعت ہوگی، آپ تشہد پڑھیں۔ یہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم پر تشہد واجب نہیں ہے، کہا جائے گا کہ ہمیں اپنی نماز مکمل کرنی ہے اس طریقے سے جس طریقے سے نماز ہوتی ہے، جو کچھ دوسری رکعت میں کرنا ہے وہ ہمیں کرنا ہے، اور امام جماعت اپنی نماز پڑھ رہے ہیں تیسری رکعت سے، اب ہم تشہد پڑھ کے کھڑے ہو جائیں گے، امام جماعت کی وہ چوتھی رکعت ہوگی اور ہماری یہ تیسری رکعت ہوگی، اور اب ہمیں تسبیحات اربعہ کو پڑھنا ہوگا۔ اب تک جو ہماری گفتگو ہوئی اس میں ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ان افراد کے لیے تھی کہ جو 4 رکعتی نماز پڑھ رہے ہوں اور امام جماعت کی بھی 4 رکعتی نماز ہو۔ لیکن فرض یہ کریں کہ امام جماعت کی نماز 4 رکعتی ہے اور آپ 2 رکعتی نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں، تو اس وقت کیا کریں؟ فرض کریں کہ آپ ظہر و عصر کی نماز پڑھ چکے ہیں اور آپ کے سامنے ایک جماعت ہو رہی ہے ظہر کی، اور آپ اس جماعت میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں اپنی قضا فجر کی، تو ایسی صورت میں آپ اس جماعت میں شریک ہو جائیں، اور جس وقت امام جماعت کی دوسری رکعت کا تشہد چل رہا ہو اور وہ تشہد کے بعد کھڑے ہو جائیں گے، آپ بیٹھے رہیں اور تشہد کے بعد سلام پڑھیں، تو یہ آپ کی ہو جائے گی 2 رکعت نماز فجر۔ البتہ فجر کی آپ کو نیت پہلے سے کرنی ہے۔ اور اگر کوئی عذر پیش آ گیا، کوئی مشکل ہو گئی اور آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے اور امام جماعت بھی ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے، یا وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے اور آپ بھی عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور آپ کو کوئی مشکل پیش آ گئی، فرض کریں کہ کوئی بلا رہا ہے یا گاڑی کھڑی ہے کسی ایسی جگہ پر کہ جہاں بار بار اعلان ہو رہا ہے گاڑی اٹھا لیں، یا آپ کو ٹوائلٹ جانے کی حاجت ہو گئی اور اس وقت امام جماعت کی دوسری رکعت چل رہی ہے، تو آپ نیت کر لیں کہ میں اپنی قضا نماز فجر پڑھ رہا ہوں، چاہے وہ آج کی ہو اور چاہے وہ کئی سال پہلے کی ہو، نیت آپ اپنی بدل لیں، اور ان کی نماز کے ساتھ ساتھ جیسے ہی وہ تشہد پڑھیں آپ سلام پڑھیں اور اپنی نماز کو مکمل کر کے اٹھ کے باہر چلے جائیں۔ ایسی صورت میں کہا جائے گا کہ آپ نے اپنی واجب نماز کے جو 4 رکعتی ظہر تھی اس کی نیت کو پلٹا دیا اپنی فجر کی قضا نماز کی جانب ضرورت کے تحت، تو یہ عمل بالکل صحیح ہوگا۔ البتہ یہ ضرورت بہت اہم ہو یا غیر اہم ہو، فرض کریں کہ موبائل جیب میں بج رہا ہو اور اتنی زیادہ اور ناگوار اس کی آواز ہو کہ وہ آپ کو بیگ سے نکالنا پڑے اور اس کے بعد جانا پڑے، تو کیونکہ یہ بڑا کام ہے بیگ کھولنا اور بیگ سے نکالنا اور پھر اس کے بعد موبائل کو آف کرنا یا سائلنٹ کرنا، تو ایسی صورت میں آپ اپنی نماز کو 2 رکعتی کر سکتے ہیں۔ لیکن ہاں اگر موبائل جیب میں ہے اور فقط اسے اس طرح سے نکال کے آف کرنا ہے تو یہ ایک مختصر سا کام ہے، اور اس مختصر سے کام سے نماز کی صورت ختم نہیں ہوتی۔ ایسی صورت میں آپ موبائل جیب سے نکال کے اس کو بند کریں تو کوئی حرج نہیں ہے اور یہ کام آپ انجام دے سکتے ہیں۔ لیکن اصل موضوع یہ ہے کہ آیا 4 رکعتی نماز کو 2 رکعتی میں بدلا جا سکتا ہے؟ تو بالکل بدلا جا سکتا ہے، آپ قضا نماز فجر کی نیت کر لیں۔
اسی طریقے سے اگر آپ 4 رکعتی نماز میں مصروف تھے اور تیسری رکعت میں کوئی حاجت آ جائے تو آپ اپنی کوئی مغرب کی نماز کی نیت کر کے اسے واجب سے قضا نماز پہ لے جائیں، ادا نماز سے قضا نماز پہ لے جائیں، اور مغرب کی نماز کی نیت سے 3 رکعت کے بعد سلام پڑھ کر نماز ختم کر دیں اور اپنے اس کام کو انجام دیں۔ کچھ موضوع دوبارہ اس حوالے سے بیان ہوں کہ امام جماعت میں اور ماموم میں، یعنی نماز پڑھنے والے میں اس جانب بھی توجہ رہے کہ امام جماعت کو ہمیشہ آگے ہونا ہے، اور احتیاط یہ ہے کہ اگر ایک نماز پڑھنے والا ہو تو وہ پیچھے کھڑا نہ ہو بلکہ دائیں جانب کھڑا ہو اور ذرا سا آگے کھڑا ہو، لیکن اتنا آگے نہیں اور نہ ہی بالکل برابر، بلکہ دائیں جانب کھڑا ہو، تھوڑا سا آگے کی جانب ہو۔ آگے کی جانب سے مراد یہ کہ اس کے سجدہ کرنے کی جگہ ہمارے قدموں سے کچھ آگے کی جانب ہو۔ فاصلے کے اعتبار سے پہلے بھی ہم نے توجہ دلائی کہ 1 میٹر سے زیادہ فاصلہ نہ ہو۔ ممکن ہے کوئی کہے کہ 1 میٹر کا تو ذکر نہیں ہے، لہٰذا بعض مراجع لفظ میٹر بھی استعمال کرتے ہیں توضیح المسائل میں، اور عام طور پہ جو کہا جاتا ہے کہ فاصلہ 2 قدموں سے زیادہ نہ ہو یا 1 بڑے قدم سے زیادہ نہ ہو، یعنی 2 معمولی قدم یعنی نارمل قدم جو ہوتے ہیں ان سے زیادہ نہ ہو۔ البتہ قدم سے مراد پاؤں کا سائز نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ ہمارے پاؤں کا سائز اگر 10 انچ ہے تو 20 انچ سے زیادہ فاصلہ نہ ہو، بلکہ قدم سے مراد جب انسان چلتا ہے 1 قدم کے بعد جو دوسرا قدم رکھتا ہے، ایسے کہا جاتا ہے کہ 1 قدم 2 قدم سے زیادہ نہ ہو، یا 1 بہت بڑے قدم سے زیادہ نہ ہو کہ جس وقت ہم بہت آگے پاؤں لے جاتے ہیں تو اسے کہا جاتا ہے کہ نارمل قدم نہیں ہے بلکہ ایک بڑا قدم ہے، اور یہ مقدار تقریباً بن جاتی ہے 1 گز یا تقریباً 1 میٹر سے زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب اگر فرض کریں کہ امام جماعت میں اور ماموم میں 1 میٹر سے زیادہ فاصلہ ہو جائے تو اس کی جماعت صحیح نہیں۔ اسی طریقے سے ہم جس کے ذریعے سے کانٹیکٹ میں ہیں، فرض کریں ہم پہلی صف میں ہیں اور ہم امام جماعت یہاں ہیں اور ہم اس شخص کے ذریعے سے اپنے جو سیدھے ہاتھ کی جانب ہے اتصال حاصل کر رہے ہیں، یعنی متصل ہو رہے ہیں، تو اگر اس سیدھے ہاتھ والے افراد کی جانب اتنا فاصلہ ہو جائے کہ 2 قدموں سے زیادہ یا 1 بڑے قدم سے زیادہ یا تقریباً 1 میٹر سے زیادہ ہو جائے تو اتصال ختم ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ جاننا اس وجہ سے ضروری ہے کہ فرض کریں کہ ہم نماز جماعت پڑھ رہے ہیں اور پہلی صف میں، یہ پرابلم عام طور پہ پہلی صف میں زیادہ پیش آتا ہے، اور اسی طریقے سے اس صف میں پیش آتا ہے کہ جب ہم کسی شخص کے ذریعے سے متصل ہو رہے ہوں۔ فرض کریں کہ ایک صحن یہاں پر ہے، ایک صحن یہاں پر ہے، اور یا ایک ہال یہ ہے، ایک ہال یہ ہے، اور اتصال ہو رہا ہے یہاں پر اس ایک صف کے ذریعے سے، پوری دیوار نہیں کھلی ہوئی ہے، یہ ایک دروازہ ہے، یہاں سے اتصال ہو رہا ہے اس پہلی صف کے ذریعے سے یا دوسری صف کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ اگر اس دوسری صف کے 2-3 افراد کی نماز باطل ہو جائے کسی وجہ سے تو کہا جائے گا کہ اس کا اتصال کیونکہ ختم ہو گیا تو باقیوں کا اتصال بھی ختم ہو گیا، اب انہیں کیا کرنا ہوگا؟ اب انہیں اپنی نماز فرادہ کر کے مکمل کرنا ہوگی، کیونکہ جس کے ذریعے سے اتصال تھا وہ اتصال ختم ہو گیا۔ اگر کوئی شخص امام جماعت کی تیسری رکعت میں شریک ہو تو اس جانب توجہ رہے کہ اگر آپ نماز جماعت میں شریک ہو رہے ہیں اور امام جماعت کی تیسری رکعت ہے تو بہتر ہے کہ انتظار کریں، اور جب امام جماعت تیسری رکعت کے رکوع میں جائیں اس وقت آپ نیت کر کے شریک ہو جائیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ چوتھی رکعت میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو وہاں بھی بہتر یہ ہے کہ آپ انتظار کریں اور چوتھی رکعت کے رکوع میں شریک ہو جائیں۔ وجہ کیا ہے اس بہتری کی؟ وجہ یہ ہے کہ اگر آپ رکوع سے پہلے شریک ہوں گے تو آپ کی، کیونکہ یہ پہلی رکعت ہے، آپ کو سورہ حمد بھی پڑھنا ہوگی اور سورہ بھی پڑھنا ہوگا۔ اب فرض یہ کریں کہ آپ نے سورہ حمد تو پڑھ لی لیکن سورہ نہیں پڑھ سکتے، تو ایسی صورت میں جائز ہے کہ آپ سورہ نہ پڑھیں اور امام جماعت کے ساتھ رکوع میں شریک ہو جائیں۔ لیکن آپ نے جلدی جلدی سورہ حمد تو پڑھ لی اور یہ سوچ کے آپ نے سورہ بھی شروع کر لیا کہ ابھی امکان ہے اور میں سورہ بھی پڑھ سکتا ہوں۔ اگر آپ نے سورہ شروع کر لیا تو آپ پر لازم ہے کہ سورہ کو مکمل کریں،
اگرچہ امام جماعت رکوع سے سر اٹھا لیں تو بھی آپ کی نماز صحیح ہے، اور پھر اس کے بعد آپ رکوع میں جائیں اور اپنی نماز کو مکمل کریں۔ اگر کوئی نماز جماعت میں شریک ہو یہ سوچتے ہوئے کہ امام جماعت کی یہ رکعت اول یا رکعت دوم ہے، یعنی یا پہلی رکعت ہے یا دوسری رکعت ہے، اور پہلی اور دوسری رکعت کے بارے میں ہم نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پہلی رکعت میں اگر آپ شامل ہوتے ہیں تو آپ پر سورہ حمد اور سورہ کی تلاوت واجب نہیں ہے، لیکن اگر آپ تیسری یا چوتھی رکعت میں شامل ہوتے ہیں تو آپ پر لازم ہے کہ سورہ حمد بھی پڑھیں اور سورہ بھی پڑھیں۔ یہ مسئلہ آپ کے ذہن میں رہے۔ فرض کریں ایک شخص پہلی رکعت سمجھتے ہوئے امام جماعت کے ساتھ نماز میں شریک ہوا اور رکوع میں چلا گیا، اور رکوع میں جانے کے بعد اسے یہ پتہ چلا کہ یہ پہلی رکعت نہیں تھی بلکہ تیسری یا چوتھی رکعت تھی، تو کیا اس کی نماز صحیح ہے؟ کیونکہ اس پر لازم تھا کہ یہ پہلی رکعت کا سورہ حمد اور سورہ پڑھتا، تو کہا جائے گا کیونکہ یہ امام جماعت کی تیسری رکعت کو پہلی رکعت سمجھ رہا تھا اور اس نے اسی وجہ سے سورہ اور سورہ حمد نہیں پڑھا، تو یہ اس کی نماز صحیح ہوگی۔ اور اس کے برعکس اگر وہ امام جماعت کی نماز میں شریک ہوا اور تیسری رکعت تھی، اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص امام جماعت کی نماز میں شریک ہوا اور یہ سوچ کے شریک ہوا کہ یہ تیسری رکعت ہے اور اس نے سورہ حمد بھی پڑھا اور سورہ بھی پڑھا، بعد میں پتہ چلا کہ یہ پہلی رکعت تھی، تو کیونکہ اسے نہیں پڑھنا چاہیے تھا اور اس نے پڑھ دیا، تو ایسی صورت میں بھی اس کی نماز صحیح ہے۔ اگر جماعت سے نماز پڑھنے والا شخص امام جماعت سے ایک رکعت پیچھے ہو، اب ایک رکعت پیچھے ہو سے کیا مراد؟ یعنی جب امام جماعت کی دوسری رکعت ہے تو ان کی پہلی ہے، اور جب امام جماعت کی چوتھی رکعت ہوگی تو ان کی تیسری ہوگی۔ اور اس جانب بھی توجہ رہے کہ جب ہم دوسری رکعت میں شامل ہوں گے لیکن ہماری پہلی رکعت ہوگی اور پہلی رکعت میں تشہد نہیں ہے، اسی طریقے سے جب ان کی چوتھی رکعت ہوگی اور ہماری تیسری رکعت ہوگی تو تیسری رکعت میں بھی تشہد اور سلام نہیں ہے، اگر ہم 4 رکعت پڑھ رہے ہیں۔ تو فرض کریں کہ امام جماعت تشہد میں اور سلام میں مصروف ہونے والے ہیں، جبکہ ہم اس رکعت میں ہیں کہ جس میں تشہد بھی نہیں ہے اور سلام بھی نہیں ہے۔ اگر امام جماعت کی مغرب کی نماز ہے اور ہم ان سے ایک رکعت پیچھے ہیں تو ان کی تیسری رکعت ہوگی اور ہماری ہوگی دوسری رکعت۔ بلکہ مثال اس طرح دی جائے کہ اگر ہم مغرب کی نماز میں دوسری رکعت میں شامل ہوئے تو ان کی دوسری رکعت ہے اور ہماری ہے پہلی رکعت، اور پہلی رکعت میں تشہد نہیں ہے، تو ایسی جگہ اس طریقے سے اب اگر امام جماعت کی دوسری رکعت ہے اور ہماری پہلی رکعت ہے، جس وقت وہ تشہد پڑھیں گے دوسری رکعت کا، تو اس وقت تشہد کے دوران ہم اس طریقے سے اپنے گھٹنوں کو، زانوں کو زمین سے بلند کر لیں اور پاؤں کے پنجے زمین پہ لگائیں، اور ہاتھ کی ہتھیلیاں ایسے بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ انگلیاں اس طرح سے رکھیں، اور عام طور پہ توضیح مسائل میں کہا جاتا ہے کہ ہتھیلی کا سینہ یعنی یہ حصہ اوپر ہو، اور اس طریقے سے پنجے زمین پہ رکھ کے اور زانوں کو بلند کر لیں اس وقت کہ جس وقت امام جماعت تشہد پڑھنے میں مصروف ہیں اور ہم اس وقت تشہد نہیں پڑھ سکتے کیونکہ ہماری پہلی رکعت ہے۔ اور بالکل اسی طریقے سے اگر ان کی آخری رکعت ہے اور ہم اس وقت نہ تشہد پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی ہم سلام پڑھ سکتے ہیں، تو اس وقت بھی یہی حکم ہے کہ ہم تشہد کے درمیان اس طرح سے رہیں اور سلام کے وقت بھی اس طرح سے رہیں۔ اب اگر امام جماعت کی تیسری رکعت ہے اور اس میں وہ تشہد اور تشہد کے بعد سلام پڑھیں گے اور ہماری دوسری رکعت ہے اور ہمیں تشہد پڑھنا ہے، تو تشہد میں تو ہم اسی طرح سے رہیں گے۔ فرض کریں کہ وہ تشہد پڑھ رہے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اس تشہد کے بعد اٹھ جائیں اور کھڑے ہو جائیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم اسی طرح سے رہیں۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جیسے ہی وہ سلام پڑھیں تو اس وقت ہم اپنی اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔
یہ تھیں چند شرائط نماز جماعت کی. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام الزمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.